نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203، 4 اور 5 پڑھیں گے۔ جس طرح کہ قریش مکہ نے حج کے افعال میں، مناسک میں پہلے تبدیلی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حج کے مناسک کی درستگی کروائی۔ تو اسی طرح ایک غلطی تھی ان لوگوں کی جس کو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کی اصلاح فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، سرکش ہے۔ جب اس کو ہدایت کی جاتی ہے، اس کو تقوی کی تلقین کی جاتی ہے، تو وہ بجائے تقوی اختیار کرنے کے، بجائے وہ خیر پر آنے کے، وہ مزید سرکشی کی طرف لوٹتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ حج کے افعال میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح بھی بیان فرما دی گئی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے باطنی افعال کے اندر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، واو کا مطلب اور، اذکروا تم یاد کرو، اللہ کو، فی میں، ایام معدودات چند دن۔ تو تم اللہ کو یاد کرو چند دن۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ اس سے مراد ہے، یعنی 10 کے اندر بھی، یہ 10 کے علاوہ ہے کہ اس میں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ان کو یعنی تھوڑا عام بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایام تشریق ہیں، ان میں بھی تم اللہ کا نام کثرت سے لو، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ فمن تعجل، پھر جو شخص جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے اس پر کوئی گناہ۔ تو چونکہ یہ مینا سے متعلق احکامات چل رہے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جب مینا میں جمع ہوتے تھے تو اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ ہے کہ چونکہ وہ لوگ مینا میں جمع ہو کر باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا چند ہی تو دن ہیں یہاں پر، اس کے بعد تو پھر تم اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو چند دن ہیں، ان چند دنوں کے اندر تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، نمازوں کے بعد اور قربانی کے وقت میں، رمی کے وقت میں، ہر وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر کو بلند کرو۔ جو غلطی تھی ان لوگوں کی وہ یہ تھی کہ مینا میں وہ 3 دن کے قیام کو لازم سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ 3 دن کا لازم ہونا وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 12ویں تاریخ کے بعد واپس آنا چاہتا ہے تو واپس آ سکتا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص نے مینا کے اندر 3 دن نہیں گزارے تو گویا کہ اس کا حج ہی پورا نہیں ہوا، حج پورا نہ ہوا اور الٹا اس پر گناہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، چونکہ ان لوگوں نے یہ غلطی ایک اپنا لی تھی اور اس غلطی کو وہ پھیلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا فمن تعجل فی یومین، یعنی جو 2 دن میں جلدی کر کے آ جاتا ہے، یعنی 11 اور 12 تاریخ کو وہاں پر رہتا ہے تو اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کا حج تو پورا ہو ہی گیا ہے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو شخص تاخر، ٹھہر جائے یا تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، یہ رعایت اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص 11ویں، 12ویں اور 13ویں کے بعد بھی وہاں پر ٹھہرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پر ٹھہر سکتا ہے، لیکن یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔
تو اس کے وہاں پر ٹھہرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ وہاں پر ٹھہر بھی سکتا ہے. یعنی اگر آنا چاہتا ہے تو 2 دن کے بعد وہاں سے آ بھی سکتا ہے، اور 13 کو وہاں سے لوٹنا بھی لازم نہیں، بلکہ 13 کے بعد بھی اگر کوئی وہاں پر ٹھہرنا چاہتا ہے تو 13 کے بعد بھی وہاں پر ٹھہر سکتا ہے. یعنی اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم نے صرف 13 کو ہی جانا ہے اور 13 کو لازم جانا ہے، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں. اور چونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رعایت اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، وہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر گناہ کا بہت امکان موجود ہے. تو تقوی کی نصیحت فرمائی گئی کہ کوئی شخص یوں نہ ٹھہر جائے کہ وہاں پر ٹھہرا رہے اور دیکھے کہ کون یعنی رخت سفر باندھ کر چلا جاتا ہے، کسی کا سامان بچتا ہے تو میں اٹھا لوں لے لوں، تو یہ گناہ کی وجہ سے وہاں پر ٹھہرا ہے نا. تو گناہ کی وجہ سے نہ ٹھہرے بلکہ تقوی کی وجہ سے وہاں پر وہ ٹھہرے. تو چونکہ اس کا تقوی کا حکم وہاں پر نہیں بلکہ عام ہے، تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور تم تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اٹھائے جاؤ گے. تو جب آدمی کو یہ اس بات کا احساس ہو کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا، تو پھر وہ تقوی اختیار کرے گا، پھر وہ پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، پھر وہ اپنی نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، کسی جگہ پر بھی وہ تقوی کا دامن نہیں چھوڑے گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، تم اپنی پوری زندگی کے اندر ہی تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور تم اس بات کو جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں اس کی طرف اٹھایا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے، اس کا نام اخنس بن شریک تھا، اور یہ منافق تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا تو ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یہ کلام اور گفتگو کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بات سے متعجب ہوتے تھے کہ کیسا فصیح اللسان آدمی ہے، کیسی فصاحت اور بلاغت سے یہ کام لے رہا ہے اور کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے. لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس سے اٹھ کر جاتا تھا تو پھر یہ لوگوں کی کھیتیاں جلاتا اور لوگوں کے جانوروں کو قتل کرتا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زمین میں فساد پھیلاتا تھا. چونکہ نفاق تھا تو نفاق میں اس کی زبان اور اس کا دل وہ میچ نہیں کرتے تھے، یہ ایک جیسے نہیں تھے. زبان سے کچھ کہتا تھا اور اس کے دل میں کچھ تھا، تو اس کا عمل اس کے دل کے تابع تھا، اس کی زبان کے تابع نہیں. اور چونکہ دل کے اندر نفاق تھا تو وہ عملی طور پر بھی منافق تھا، اعتقادی طور پر بھی منافق تھا اور عملی طور پر بھی منافق تھا. اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، واو کا مطلب اور، من کا مطلب کوئی، الناس لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے ایک شخص ہے، من یعجبک قولہ، اس کی بات، یعجبک، خوش کرتی ہے آپ کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. یعنی وہ دنیاوی باتیں آ کر اس طرح کرتا ہے کہ آپ اس کی بات کو سن کر خوش ہو جاتے ہیں، کہ متعجب ہوتے ہیں، اور آپ اس کی بات کو سن کر حیران ہوتے ہیں کہ کیسی زبردست قسم کی گفتگو کر رہا ہے. اور پھر وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِ، عَلَى کا مطلب پر، ما جو، فی میں، قلبی اس کے دل. یعنی وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے، اپنے ایمان ظاہر کرتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں جو بات میں کر رہا ہوں. یعنی کوئی آدمی اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے جو دوسروں کو کہتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر اللہ گواہ ہے، تو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ یہ کہتا تھا کہ میرے دل میں جو بات ہے میں اس پر اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی بات سے متعجب ہوتے تھے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، واو کا مطلب اور، ہوا وہ، الد سخت، الخصام جھگڑالو.
یعنی حالانکہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، یعنی آپ کے پاس تو آیا ہے اور اپنے ایمان کے دعوے کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اہل ایمان آپس میں نرم ہیں، لیکن جب یہ باہر نکلتا ہے اور اہل ایمان سے ملتا ہے تو وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ ان کے ساتھ سخت قسم کے جھگڑے کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب، واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، تولا پھرتا ہے، سعا کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا کہ فساد پھیلائے اس میں، ویہلک اور ہلاک کرے، الحرث کھیتی، والنسل اور نسل، واللہ اور اللہ، لا یحب پسند نہیں فرماتے، الفساد فساد کو۔ یعنی جب آپ کے پاس سے وہ پھر کے جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا کرے، وہ لڑائی کرے، لوگوں کی کھیتیوں کو جلا دے، لوگوں کے جانوروں کو قتل کر دے، ان کی کونچیں کاٹ دے، تو گویا کہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے، زمین کے اندر یعنی جھگڑا پیدا کرنا، ایک دوسرے کا نقصان کرنا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے کہ زبان سے دعوے کرتا ہے ایمان کے اور اس کا عمل وہ اس کی زبان کے دعووں کے بالکل برعکس ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر شخص جو میٹھی زبان کا ہو اور بڑے بڑے دعوے کرنے والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچا بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے تو اس کا عمل بالکل برعکس ہے، اس کی زبان بالکل برعکس ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر ایمان کے دعوے اور اللہ کو گواہ بنانا، اور باہر نکلتا ہے تو وہ لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کھیتیوں کو جلانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے جانوروں کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے، اور ایسے لوگ جو فساد کی جڑ ہیں، جو فساد کی بنیاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معاشرتی گناہ ہیں، یہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور اسی طرح الزام لگانا ہے، یہ سب کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے گناہ یہ فساد کی بنیاد ہیں، فساد کی جڑ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام گناہوں کو حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی فساد پھیلانے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔